السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج میں آپ کو ایک قیدی کی داستان سناتا ہوں۔ مامون الرشید کے سپاہی عباس بیان کرتے ہیں، ایک روز میں امیر المؤمنین مامون الرشید کے ایوان خاص میں داخل ہوا تو انہوں نے پکارا عباس۔ میں نے کہا لبیک یا امیر، اسے لے جاؤ اور صبح سویرے میرے دربار میں پیش کرنا۔ کیا دیکھتا ہوں ایک شخص بیڑیوں، ہتکڑیوں اور زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے، بے حس و حرکت پڑا ہے۔ چنانچہ میں نے ماتحت پولیس ملازمین کو اسے حراست میں رکھنے کا حکم دیا۔ وہ اسے اٹھا کر حوالات کی طرف چلنے لگے۔ مجھے خیال آیا کہ امیر نے جس غیظ و غضب میں سختی سے اسے حراست میں رکھنے کا اور صبح سویرے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے پولیس ملازمین کے سپرد کرنے کے بجائے گھر میں اپنی نگرانی میں رکھوں۔ چنانچہ میرے حکم کے مطابق ملازمین اسے میرے گھر میں نظر بند کرنے چلے گئے۔ رات گزرنے کے بعد میں نے اسے بلایا اور پوچھا، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تیرا قصور کیا ہے؟ قیدی بولا، میں دمشق کا رہنے والا ہوں۔ بس اللہ رب العزت دمشق اور اس کے اندر رہنے والوں کو خیریت سے رکھے۔ تم کون سے قبیلے اور کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ قیدی نے کہا، تم کس کس قبیلے اور کون کون سے گھرانے کو جانتے ہو؟ عباس بولا، تو فلاں قبیلے کے فلاں آدمی کو جانتا ہے۔ قیدی نے جواب دیا، جب تک آپ مجھے اس آدمی سے اپنی دلچسپی کا سبب نہ بتائیں گے اس وقت تک میں آپ کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا۔ عباس نے کہا، اس آدمی سے میری دلچسپی کا سبب سنو۔ میں کسی دور میں گورنر دمشق کا افسر تھا۔ وہاں کے لوگوں نے گورنر کے خلاف بغاوت کر دی۔ معاملے کی سنگینی دیکھ کر دمشق کے گورنر پنجرے میں لٹک کر قلعے سے اترا اور اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان فرار ہونے والوں میں بھی تھا۔ مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے لوگوں کا ہجوم مسلسل دوڑ رہا تھا، البتہ میں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ان کی دسترس سے باہر ہو کر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی دوران اس آدمی کے گھر کے سامنے سے گزرا، اس سے درخواست کی کہ میری مدد فرمائیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس نے مجھے اپنے محل نما مکان میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے فوراً مجھے خاص کمرے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اسی دوران مجھے مکان کے گیٹ پر لوگوں کا شور و غور سنائی دیا، جو مالک مکان سے کہہ رہے تھے، واللہ وہ شخص تیرے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اس نے کہا، تلاشی لے لو۔ چنانچہ لوگ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے خاص کمرے کے علاوہ باقی گھر کا کونا کونا چھان مارا، پھر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ وہ اس خاص کمرے میں ہوگا۔ تمہارے خوف کے میری ٹانگیں کپ کپانے اور دل پھڑ پھڑانے لگا۔ اس کی بیوی جو کہ میرے پاس کھڑی تھی، جرات کی آواز سے انہیں سختی سے کہا، جس کی وجہ سے انہیں اندر داخل ہونے کی جرات نہ ہوئی اور وہ باہر نکل گئے۔ اس پر ایسا خوف اور وحشت طاری ہو رہی تھی کہ میرے ٹانگیں میرا بوجھ برداشت کرنے سے جواب دے گئی۔ آدمی باہر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس کی بیوی مجھے حوصلہ دینے لگی، ڈرو مت، آرام سے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے محفوظ کر لیا ہے۔ اب آپ امن و سکون سے رہیں۔ پر میں نے ان کو ڈھیریں دعائیں دیں۔ اس کے بعد اللہ کا بندہ مجھ پر مسلسل لطف و کرم اور محبت و مدد کے یادگار موتی برساتا رہا، یہاں تک کہ اس نے میرے اندر سے بیگانگی کا احساس ختم کر دیا۔ اس نے مجھے اپنے محل میں ایک الگ مکان دے دیا، ضروریات زندگی اتنی وافر مقدار میں مہیا کی اور صبح و شام میری ایسی خبر گیری کی کہ میں تمام دکھ بھول گیا۔ چنانچہ میں نے اس کے ہاں زندگی کے بہترین 4 ماہ گزارنے کے بعد اس سے ان لفظوں میں اجازت طلب کی کہ اب فتنہ دب گیا ہے اور شہر پرسکون ہے، میں اپنے غلاموں کو تلاش کر لوں۔ چنانچہ اس نے واپس آنے کا وعدہ لے کر اجازت دے دی۔ شہر گیا اور غلاموں کا پتہ نہ پا کر واپس آ گیا۔ دوران میری بے مثال اور انتھک خدمت کرنے کے باوجود اس نے نہ میرا نام پوچھا نہ پتہ، بلکہ وہ مجھے میری کنیت سے بلاتا رہا۔ ایک روز میں نے اس سے بغداد جانے کی اجازت مانگی تو اس نے بخوشی اجازت دینے سے قبل مجھ سے کہا، میں بغداد جانے والے قافلے کا پتہ کر آؤں اور جس روز وہ روانہ ہو اس روز آپ کو الوداع کہوں۔ پھر میں نے اس سے عہد کیا کہ اتنی مدت کے حسن و سلوک اور ہمدردی کی بنا پر میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر آپ کے اس احسان کو نہ بھولوں گا اور حسب طاقت اس کا بہترین صلہ دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے اس نیک بندے نے اپنے غلام کو سفر کے لیے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور خود سامان سفر تیار کرنے میں لگ گیا۔ میں سمجھا کہ وہ خود کہیں جانے کا پروگرام بنا رہا ہے، لیکن سارے دن دوڑ دھوپ کے بعد وہ رات کو بمشکل سویا ہوگا۔
اور صبح سویرے مجھے خبر دی کہ آج قافلہ بغداد روانہ ہونے والا ہے، اٹھو اور تیاری کرو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ اکیلے جائیں۔ اس دن نہ تو میرے پاس سواری تھی اور نہ زاد راہ۔ میں اسی سوچ میں تھا وہ شریف انسان میرے لیے اعلیٰ اور نفیس ملبوسات اور نئے جوتوں کا جوڑا لایا، تلوار اور پیٹی لا کر میرے کمر سے باندھی، پھر اعلیٰ نسل کے خچر پر 2 بھرے ہوئے بکس رکھ کر ان پر بستر باندھ دیا۔ مجھے گھوڑے پر سوار کر کے ایک غلام بھی ساتھ دیا تاکہ وہ راستے میں خدمت بجا لائے۔ وہ اور اس کی بیوی چند فرلانگ تک مجھے الوداع کہنے کے لیے میرے ساتھ آئے، مجھ سے میری خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی کی معذرت کرنے لگے۔ سچ پوچھو تو اس وقت میرا دل رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ڈبڈباتی آنکھوں سے انہیں واپس بھیجا۔ کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد بغداد پہنچا اور امیر کی خدمت کی بنا پر اس کا پتہ لینے سے قاصر رہا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شاید میں اس کا احسان کا بدلہ دے سکوں۔ قیدی نے جواب دیا، اللہ رب العزت نے تجھے اس حسن سلوک کا بدلہ دینے کا سنہری موقع عطا کیا ہے۔ عباس بولا، وہ کیسے؟ قیدی نے جواب دیا، اللہ کے نیک بندے، وہ شخص میں ہی تھا اور میرے اس حال نے تجھ پر میری شناخت مشکل بنا دیا ہے۔ سن کر عباس کا دل قابو سے باہر ہو گیا اور وہ دیوانہ وار اٹھا اور بھیڑیوں سمیت اسے اٹھا کر سینے سے لگا کر اس کے سر کو بوسہ دینے لگا۔ پوچھا، آپ اس نوبت تک کیسے پہنچے؟ قیدی نے جواب دیا، دمشق میں تمہارے دور جیسا فتنہ برپا ہوا اور اس کا الزام میرے سر آ گیا۔ گرفتار کر کے اس قدر تشدد کیا گیا کہ مجھے زندگی کی امید نہ رہی۔ پھر مجھے زنجیروں میں جکڑ کر یہاں امیر کے دربار میں پیش کر دیا گیا کہ ہاں میرا جرم اس قدر بھیانک ہے کہ وہ مجھے قتل کروا دیں گے۔ جس حال میں میری گرفتاری عمل میں آئی، اس نے مجھے وصیت کرنے کا بھی موقع نہ دیا۔ پیچھے میرا غلام آیا ہوا ہے اور وہ بغداد میں میرے ملنے والوں کے گھر میں موجود ہے تاکہ وہ میرے گھر والوں کو میرا حال بتا سکے۔ اگر آپ اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں تو اسے بلائیے تاکہ موت سے پہلے اسے وصیت کر سکوں۔ آپ نے ایسا کر دیا تو وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ عباس نے جواب دیا، اللہ خیر کرے گا۔ عباس نے راتوں رات لوہار کو طلب کر کے اس کے ہاتھ اور پاؤں سے زنجیر توک اور بھیڑیاں کٹوائیں، گھر کے حمام میں غسل کرایا اور اسے عمدہ لباس پہنا کر اس کے غلام کو بلایا۔ غلام گھر میں داخل ہوا تو دمشق کے آقا اپنے غلام کو دیکھ کر رونے لگا اور وصیت کر دی۔ پھر عباس نے اپنے نائب کو بلا کر ہتھیہ لانے اور گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا کہ اسے انبار تک چھوڑ آئے۔ قیدی نے جواب دیا، عباس دیکھو، امیر کے ہاں میرا جرم نہایت بھیانک ہے۔ اگر میں فرار ہو گیا تو وہ مجھے اپنے لشکر کے ذریعے پکڑ لیں گے، قتل کرا دیں گے۔ عباس تم نجات پاؤ اور مجھے اپنے کام کی تدبیر کرنے دو۔ واللہ میں بغداد سے باہر نہیں جاؤں گا اور مسلسل تیری خبر رکھوں گا، اگر معاملہ گھٹن ہوا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ عباس نے جواب دیا، لو تمہارا ارادہ اگر یہی ہے تو بغداد کے فلاں محلے میں ٹھہرو، اگر میں سلامت رہ گیا تو خبر کر دوں گا، ورنہ خود قتل ہو کر آپ کے احسان کا بدلہ چکا سکوں گا۔ پھر عباس نے اپنے متعلق سوچنا شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ موت یقینی ہے، کفن تیار کر لیا جائے اور غسل کر کے عطر لگائی جائے۔ چنانچہ اس نے طلوع فجر سے پہلے غسل کیا اور خوشبو لگا کر کفن تیار کر لیا۔ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی امیر کا حکم آیا کہ آدمی کو لے کر ایوان شاہی میں پہنچو۔ جب عباس وہاں پہنچا تو امیر نے پوچھا، عباس مجرم کہاں ہے؟ عباس کی خاموشی پر انہوں نے کہا، افسوس تجھ پر، اگر تو نے کہا کہ وہ فرار ہو گیا تو تیرا سر قلم کروا دوں گا۔ عباس، نہیں امیر، ہرگز نہیں، وہ فرار نہیں ہوا، بلکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میرا اور اس کا قصہ سن لیجئے اور پھر جو جی میں آئے کر گزرے۔ اس کے بعد عباس نے اپنی اور اس کی مکمل رودات سنائی اور عرض کیا کہ اگر آپ مجھ سے درگزر فرمائیں تو میں نے اس محسن سے حق وفا ادا کر دیا ہے۔ اگر آپ مجھے اس پاداش میں قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں غسل کر کے خوشبو استعمال کر چکا ہوں اور میرا کفن میرے بغل میں ہے۔ مامون، اللہ تجھے تیرے احسان کی جزا نہ دے، تیرا احسان بھلا کب اس کے درجے کو پا سکتا ہے، کیونکہ تو نے پہچاننے کے بعد احسان کیا اور اس نے بغیر جانے پہچانے تجھ پر احسان کیا ہے۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تیری طرف سے میں خود اس کے احسان کا بدلہ دیتا؟ عباس، امیر وہ ابھی بھی دارالحکومت بغداد میں موجود ہے تاکہ میرے معاملے کی خبر رکھے، اگر مجھے اپنی جان کا خطرہ درپیش ہو تو وہ میری جگہ پیش ہو کر اپنی گردن کٹوا دے۔ مامون، یہ اس کا تجھ پر دوسرا احسان ہے جو پہلے سے بھی بڑا ہے، اور اسے میرے پاس لا تاکہ تیرے اوپر ہونے والے احسان کا صلہ میں خود اسے ادا کر سکوں۔ چنانچہ عباس اس کے پاس گیا، خوشخبری سنائی کہ آپ کا خوف دور ہونا چاہیے، امیر نے یوں کہہ کر آپ کو طلب کیا ہے۔ اس نے کہا، الحمدللہ، شکر ہے اس ذات کا، اس کے سوا تنگیوں اور مشکلات کو کوئی دور نہیں کر سکتا، وہی حمد کے لائق ہے۔
وہ سوار ہو کر امیر کے سامنے پیش ہوا۔ انہوں نے اپنے پاس بٹھا کر گفتگو کی اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ پھر اسے دمشق کی گورنری پر متعین کرنا چاہا، جس سے اس نے شکریہ کے ساتھ نامنظور کیا۔ اس کو خلت فاخرہ دے کر الوداع کیا گیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھی وفاداری اور یہ تھی وفاداری کے بدلے وفاداری۔ محترم عزیز دوستو، یہ اس دور کی بات ہے جب دل سچے، مکان کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔ یہ تھا وفاداری کے بدلے وفاداری، یہ تھا حسن سلوک کے بدلے حسن سلوک۔ یہی تو اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ وفاداری کے بدلے وفاداری، حسن سلوک کے بدلے حسن سلوک، وفا کے بدلے وفا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں۔